بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، پہلے زمانے کی بات ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص سے کہا، اے بھائی، کیا تیرے پاس شہد ہے؟ مجھے شہد کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ مجھے ایک بیماری ہے جو کہ صرف شہد سے ہی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ آپ کا بڑا احسان ہوگا اگر شہد ہے تو مجھے دے دیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ اے بھائی، بڑے افسوس کے ساتھ میں بتا رہا ہوں کہ میرے پاس شہد نہیں۔ اگر میرے پاس شہد ہوتا تو آپ کو میں ضرور دیتا، لیکن ہاں، میں آپ کو ایک رستہ بتا سکتا ہوں۔ تھوڑا دور آپ کو جانا پڑے گا۔ ملک شام سے ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ آ رہا ہے۔ پہلے قافلے آتے تھے تجارت کے لیے، یعنی سامان وغیرہ بیچنے کے لیے، ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جاتے تھے۔ بہرحال اس آدمی نے کہا کہ وہ قافلہ بہت ہی اچھے انسان کا ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ اگر آپ اس سے شہد مانگیں گے تو آپ کی ضرورت دیکھ کر، آپ کی بیماری دیکھ کر وہ آپ کو شہد ضرور دے دیں گے۔ تو اس ضرورت مند آدمی نے اس آدمی کا شکریہ ادا کیا اور شہر سے باہر نکل گیا۔ ایک پہاڑی پر جا کر بیٹھ گیا اور قافلے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک قافلہ آتا ہوا نظر آیا تو وہ قافلے کی طرف دوڑا اور تیزی سے قافلے کے نزدیک پہنچا اور اس قافلے کے لوگوں سے اس قافلے کے سردار کے بارے میں پوچھنے لگا۔ تو وہاں پر موجود لوگوں نے ایک روشن چہرے والی کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ وہ ہمارا امیر ہے۔ وہ ضرورت مند، وہ بیمار امیر کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضرت، مجھے ایک بیماری ہے اور اس کے علاج کے لیے مجھے تھوڑے شہد کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر امیر فوراً اپنے غلام کو بلایا اور اس سے کہا کہ اس اونٹ پر شہد کے 2 مٹکے لدے ہوئے ہیں، اس میں سے ایک مٹکا اس ضرورت مند کو دے دو۔ غلام نے سن کر کہا کہ آقا، ایک مٹکا اگر ضرورت مند کو دے دیا تو اونٹ کے اوپر وزن برابر نہیں رہے گا۔ یہ سن کر امیر نے فوراً کہا کہ ایک کام کرو، وہ دونوں مٹکے اسے دے دو۔ یہ سن کر غلام گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ آقا، یہ آدمی اتنا وزن کیسے اٹھائے گا؟ کیونکہ شہد تو بھرا ہوا ہے، یہ اکیلا انسان نہیں اٹھا سکتا۔ سردار نے کہا کہ اونٹ بھی اسے دے دو۔ غلام فوراً بھاگا ہوا گیا اور وہ اونٹ اور مٹکے اس ضرورت مند کے حوالے کر دیے۔ اس ضرورت مند اور بیمار کی تو قسمت کھل گئی۔ اس نے اس امیر کا شکریہ ادا کیا، اونٹ کی رسی تھامی اور چلا گیا۔ وہ بہت حیران تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ کس قدر سخی انسان تھا کہ میں نے ان سے تھوڑا سا شہد مانگا اور انہوں نے مجھے 2 مٹکے دے دیے، اور وہ بھی شہد سے بھرے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مجھے اونٹ بھی دے دیا۔ ادھر غلام آقا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا نے غلام سے پوچھا کہ میں نے تمہیں کہا کہ اسے مٹکا دے دو تو تم نہیں گئے، میں نے پھر تمہیں دوسرا مٹکا دینے کے لیے کہا تو بھی تم نہیں گئے، جب تمہیں میں نے کہا کہ اسے اونٹ دے دو تو تم بھاگتے ہوئے گئے، اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ غلام نے جواب دیا کہ میرے آقا، جب میں نے آپ سے کہا کہ ایک مٹکا دینے سے وزن برابر نہیں رہے گا تو آپ نے دوسرا مٹکا دینے کا بھی حکم دے دیا۔ جب میں نے کہا کہ یہ 2 مٹکے کیسے اٹھائے گا، وزن زیادہ ہے، تو آپ نے اونٹ دینے کا بھی حکم دے دیا۔ اگر میں ذرا سا بھی رکتا، تھوڑا سا بھی اعتراض کرتا تو آپ مجھے بھی ساتھ جانے کا حکم دے دیتے، اس لیے میں فوراً بھاگا ہوا وہ ساری چیزیں لا کر اس کو دے دیں اور میں بچ گیا۔ اس وقت آقا نے کہا اگر تم ساتھ بھی چلے جاتے تو غلامی سے آزاد ہو جاتے، یہ تو اور بھی اچھا ہوتا۔ تو غلام نے جواب دیا، میرے آقا، میں آزادی نہیں چاہتا، اس لیے کہ مجھ جیسے سینکڑوں غلام آپ کو مل جائیں گے، لیکن مجھے آپ جیسا آقا امیر نہیں ملے گا۔ میں آپ جیسا رحم دل کہاں سے لاؤں گا؟ اس لیے میں آپ کی غلامی میں رہنے کو آزادی میں رہنے سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ پیارے دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ امیر، وہ آقا کون تھے؟ وہ آقا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابی اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سبحان اللہ۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب بھی کر دیں۔